موت کے متعلق اللہ کی طرف سے احکامات موت کے بارے میں۔ آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ کام کرنا ہے۔ اس میں روایات مختلف ہیں کہ یہ احکامات لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برات میں۔ جون سی بھی رات ہو، کثرت سے روایات میں یہ مضمون ورد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالہ کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے نہ اپیل کی، نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے، نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں کہ اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ابو نضرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر منتقم کیے جاتے ہیں۔ تمام سال کی بھلائی، برائی، روزی اور موت، تکلیفیں اور جو کچھ بھی ہے گرانا بنانا تمام سال کی دے دی جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 1 شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست جمع ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا، ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالی ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ اور 2 فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں،
ایک ان میں سے کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ عطا بند یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے کہ اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے۔ یہاں ایک آدمی فرش فروش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کرا رہا ہے، اور وہاں مردوں کی فہرست میں آ گیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزاع کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے، اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اسی کا فکر بہت کافی ہے۔ یہی چیز خود اتنی سخت ہے کہ اس کے فکر اور اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر مسلط ہو جائے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، نامعلوم کب کھینچ لے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اپنے بیٹے سے ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آ پہنچے، اس کے لیے اس سے پہلے تیاری کر لے کہ وہ حادثہ کب آ جائے۔ اور واقعی بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو، لہو و لعب کی اونچائی مجلس میں شریک ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی مجرم کی سزا میں اس کے 5 کوڑے مارے جائیں گے، 5 کوڑے مارے گا، تو ساری لذت، سارا عیش و آرام ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا، تب بھی ساری لذت میں ختم ہو جائیں گی، رات کو نیند اڑ جائے گی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کوڑوں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے، پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے، دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا، وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے، اور قیاس اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ یہ تو ظاہر چیز ہے کہ بدن کے جس حصہ میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، بدن کی جو کھال مردہ ہو جاتی ہے اس کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس عضو میں اور جس حصہ میں جان ہوتی ہے اس میں سوئی چبھانے سے، اس کے کاٹنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس سے تکلیف اس وجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس حصہ بدن سے تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے، اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے تو ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اثر کیے ہوئے ہے، اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے اسی کے باقدر روح کو تکلیف پہنچتی ہے، جو بہت تھوڑا سا حصہ ہے لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست ساری روح کو پہنچے جو موت کے وقت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی۔
اس لیے کہ موت براہ راست ساری روح کو کھینچتی ہے جو بدن کے سارے اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اتنی ہی تکلیف نہ ہو جتنی کہ اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کسی عضو کے کاٹنے سے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے، اور اگر وہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہو، تو اس کے کاٹنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بس جب روح کے ذرا سے حصہ کے جدا ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب ساری روح کو بدن سے تمام حصوں سے کھینچا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن بدن کا اگر ایک حصہ کاٹا جاتا ہے تو روح کو بقیہ حصہ سارے بدن میں موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی چلاتا ہے، تڑپتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے، مگر جب ساری روح کھینچی جاتی ہے تو اس میں ضعف کی وجہ سے اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کرہانے سے کچھ آرام پا لے۔ البتہ اگر بدن قوی ہوتا ہے تو اس کی بقدر سانس کے اکھڑنے کے وقت اس میں آواز پیدا ہوتی ہے جو سنائی دی جاتی ہے۔ قوت نہیں ہوتی تو یہ بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے نکلنے کے بعد ہر عضو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے کھینچی جاتی ہے اور وہاں سے نکل کر منہ کے ذریعے سے جاتی ہے۔ پھر پنڈلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر رانے، اسی طرح ہر عضو ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، اور ہر ایک عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزا کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اعظام موت سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علی النبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اپنے حواریم سے ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرو کہ نزا کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے، کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی جائے ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھیں کہ کیا گزری۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدے کرنے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یا اللہ تو روح کو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔
وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ کینچیوں سے کتر دینے سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو، نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالہ میں ڈالتے اور پھر منہ پر مارتے اور فرماتے تھے، یا اللہ نزاع کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے، جس کے ساتھ بدن کا ہر جزو لپیٹ دیا جائے، پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزاع کی مختصر کفایت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت پر وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ قوی سے قوی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں کر لوں گا، تم بس وہ صورت دکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا دوسری طرف آپ منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بڑے بڑے کھڑے بال، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ بھڑک رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علی النبی و علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گئی۔ بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت اس کی موت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین خوبصورت صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس ہیبت کو بھی دکھاؤ جو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبو میں مہکتی ہوئی سامنے ہے۔ خوشبو اس میں مہکتی ہوئی وہ سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہو تو بھی یہ صورت بہت کافی ہے، لیکن جب کافر کی، فاجر کی، گناہ گار کی روح قبض ہوتی ہے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اور ڈرونی صورت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، اور جب نیک مومن بندے کی روح قبض کرتے ہیں تو بڑے ہی خوبصورت لباس میں، خوشبودار لباس میں آتے ہیں۔ کیا ہی وہ موت ہے۔